کیا آپ گھر بیٹھے زیتون سے ایک ایسی نیوٹریشن پروڈکٹ بنانا چاہتی ہیں جو ویٹ لاس میں مدد کرے، اینٹی ایجنگ ہو اور آپ اسے گھر بیٹھے سیل کر کے اپنا بزنس بھی شروع کر سکیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہمنا علی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ میری آل اباؤٹ آلو سیریز کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ آج کی ویڈیو میں زیتون کی ایک اور زبردست ہیلدی اور ڈیلیشیس ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آل اباؤٹ آلو کی انٹروڈکٹیو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آلوز کیونکہ میری ہوم پروڈکٹ ہے، ہر سال میں آلوز کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا ضرور کرتی ہوں، زبردست سی ریسیپی بناتی ہوں اور کسی حد تک میں سیل بھی کرتی ہوں۔ اور جتنا بھی آلوز بچتا ہے ریسیپیز کے علاوہ، چاہے وہ پرپل آلوز ہوں یا گرینز ہوں یا جن پہ کٹس لگے ہوں، تمام آلوز کو میں اکٹھا کرتی ہوں اور ان سے میں ایکسٹرا ورجن آئل حاصل کر لیتی ہوں۔ اس طرح میں زیتون، اتنا قیمتی پھل جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں اس کا ایک دانہ بھی، کوشش ہوتی ہے میری پوری کہ میں اس کا ایک دانہ بھی ضائع نہ کروں۔ آپ کے نزدیک یا ارد گرد بھی اگر آلوز کے درخت ہیں یا آپ کے پاس آلو اویلیبل ہے تو پلیز اس کو یوٹیلائز کریں، اس پھل کو ضائع مت کریں۔ جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ سب سے پہلے 1 کلو تازہ سبز زیتون لیے ہیں۔ زیتون کو دھو کر میں نے خشک کر لیے، کپڑے پہ پھیلا کے سیم وہی پروسیس کیا جو میں نے پچھلی ریسیپی میں کیا تھا، خشک کر کے ان کو کپڑے کی مدد سے، تاکہ اس میں موئسچر نہ ہو، اور ان کے میں نے ہیمر کی مدد سے کٹس لگا لیے ہیں۔ آپ چاہے تو چھری کی مدد سے کر لیں، میں نے تو ہیمر کی مدد سے کیے ہیں، لیکن بس یہ خیال رکھیں کہ گٹلی باہر نہ نکلے اور خراب آلوز ہم نے اس میں شامل نہیں کرنے جس پہ کالے نشان ہو یا آلریڈی وہ تھوڑی سی کریک ہوئی ہو۔ زیتون میں ایسے قدرتی غذائی اجزاء ہوتے ہیں کہ جو اگر تھوڑی دیر کریک لگنے کے بعد ان کو اگر کھلی ہوا میں رکھا جائے تھوڑی دیر بھی تو وہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو فوراً ان کو کٹ لگانے کے بعد آپ ان کو سادے پانی میں ڈال دیں یا پھر سادہ پانی ساتھ کسی برتن میں ڈال کے رکھ دیں، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی ان کو کریک کرتے جائیں ان کو فوراً پانی میں ڈال دیں۔ میں نے بس ان کو پانی میں اب ڈال دیا اور بس تھوڑی دیر بعد ان کو میں نے پلٹ لیا ہے۔ یہ دیکھیں پانی کا کلر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایئر ٹائٹ جار جس کو میں نے دھو کے خشک کر لیا، اس میں سارے زیتون ڈال دوں گی اور صرف سادہ پانی میں اس میں ڈال کے اس کو رکھ دوں گی۔ دن میں 2 دفعہ آپ نے اس کا پانی چینج کرنا ہے، صبح شام، اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا، صرف سادہ پانی ہے۔ 4 کنسیکٹیو ڈیز، 4 مسلسل دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے، پلٹنا ہے پھر تازہ پانی ڈالنا ہے، پلٹنا ہے پھر تازہ پانی ڈالنا ہے۔ اس لیے شروع کے 4 دن میں اس کو نزدیک کچن میں ہی رکھوں گی تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اس کا پانی چینج کرنا ہے، اور یہ 4 دن ہو گئے ہیں مجھے اس کا پانی چینج کرتے ہوئے آلوز کا۔ آپ 4تھ ڈے میں اس کا پانی آخری دفعہ چینج کروں گی۔ ساتھ ہی دوسری طرف 1 لیٹر پانی میں 4 کھانے کے چمچ نمک ڈال کر برائن تیار کر لوں گی۔ تھوڑا سا نیم گرم پانی لیں اور اس کو پھر ٹھنڈا کر کے پھر ہم نے وہ سارا برائن واٹر ہم نے اس آلو میں ڈال دینا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمام آلوز اس برائن میں ڈپ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ برائن ڈال کے سارا اس کو ہم نے کول ڈارک پلیس پہ 4 مور ڈیز کے لیے رکھ دینا ہے، یعنی کہ 4 مزید دن ہم نے اس کو رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد انتظار ختم۔ مزیدار ڈیلیشیس کڑواہٹ سے پاک آلیوز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے، برائن واٹر کو ریموو کرنا ہے کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے، اور تھوڑا سا میں اس کو آپ ذرا ٹھیک کر کے واش کروں گی، آرام سے، کوئی ملنا نہیں ہے، بس اس کے اوپر رنس کرنا ہے پانی کو۔ زیتون کو اگر آپ نے گھر میں کڑواہٹ سے پاک کرنا ہے تو پیور آرگینک طریقہ یہی ہے کہ نمک کے بغیر اس کی کڑواہٹ گھر میں دور نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس کو اگر زیادہ براڈ لیول پہ جائیں، اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں بھی لوگ کاسٹک سوڈا یوز کرنے ہیں، میں نے آج تک کاسٹک سوڈا یوز نہیں کیا، لیکن مارکیٹ میں جو نرم تازہ پھولے آلیوز ہوتے ہیں کہ وہ بس دل کرتا ہے کہ بندہ فوراً ان کو کھا لے یا ضرور خریدے، مارکیٹ میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے ان میں، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب میں ہو، لیکن پیور آرگینک طریقے سے تو گھروں میں ہی ہم بناتے ہیں، باہر تو کچھ کیمیکلز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ گھروں میں جو ہم زیتون کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے پیور آرگینک طریقہ یوز کرتے ہیں وہ نمک ہی ہوتا ہے۔ نمک کے بغیر تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوتی، لیکن نمک کیونکہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے تھوڑا رسکی ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو ذرا ٹھیک طریقے سے واش کر رہی ہوں تاکہ وہ اگر اس طرح کے پیشنٹ وہ کھائیں تو ان کے لیے کافی حد تک وہ سیف ہو۔ کھانے کے لیے ویسے تو یہ بالکل ریڈی ہے، بہت زبردست سالٹی سا ٹیسٹ ہے ان کا، لیکن ہم نے دینا ہے اس کو ابھی اور بھی مزیدار سا ٹچ۔ بس 5 سے 10 منٹ تک ان کو خشک کرنا ہے، کھلے سے کپڑے پہ ڈال کے ان کو ہم نے تھوڑا سا اس کو جو اس کے ساتھ موئسچر ہے وہ ختم کر کے اس کو ہم نے باؤل میں ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے گارلک باریک کرش کر کے، جو اس کو بہت زبردست ٹیسٹ دے گا۔ ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا اوریگینو، اور اس کے بعد اس میں جائے گا ایپل سائڈر ونیگر، اس سے اس ڈش کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا۔ اور آخر میں اس پہ ٹاپنگ کروں گی، فائنل ٹچ دوں گی پیور آرگینک ایکسٹرا ورجن آلیو آئل۔
فریش گرین پارسلے ہے تو آپ اس پہ وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں۔ آلیو کی مزیدار ڈش بالکل ریڈی ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے جو ویٹ لاس میں مدد کرتی ہے، کولیسٹرول کم کرتی ہے، اس میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اینٹی ایجنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کی جلد کو جوان اور صحت مند رکھتے ہیں۔ آپ اسے ناشتے میں سیلڈ کے ساتھ کھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور اسے ایز ہوم بزنس پروڈکٹ کے طور پہ بھی آپ بہت اچھی قیمت پہ آپ فروخت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ جار میں فریج میں رکھیں، 1 سال تک آپ اس کو بہت آرام سے یوز کر سکتی ہیں۔ آج کی ریسیپی کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ کوئی بھی اس سلسلے میں کویسچن ہے تو پلیز مجھے خوشی ہوگی آپ کے کمنٹس کا جواب دیتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔